بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد ينزل القریب منزلۃ البعید فجنادى بأحد الحروف الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظیم الشان رفیع المرتبہ. اور کبھی قریب کو بعید کے منزل میں اتار دیا جاتا ہے. آدمی ہے قریب ہی میں، اپنے پاس موجود ہے، لیکن ایسا موقع آتا ہے کہ اس کو ہم دور سمجھ لیتے ہیں اور حرف ندا جو دور والا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اور کبھی قریب کو بعید کے منزل میں اتار دیتے ہیں. فجنادا تو ندا کیا جاتا ہے بے عادل حروف الموضوعۃ لہو، ان حروف میں کسی ایک سے جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ قریب کے لیے، یعنی قریب کو بعید کے منزل میں، بعید کے لیے، ہے نا. اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان المنادى عظیم الشان، کہ منادہ جس کو ہم پکار رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان شخص ہے، رفیع المرتبت ہے، بلند مرتبہ آدمی ہے. تو ایسے موقع سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور کا حرف ندا استعمال کرتے ہیں، صرف اس کی عظمت بڑھانے کے لیے، ہے نا. ہاں، حتیٰ کا ان، اب مثال آئے گی. حتیٰ کا ان بود درجت ہی فی العزم ان درجت المتکلم بعد فی المسافت. یہاں تک کہ گویا کی، لفظی ترجمہ دونوں ہوگا لیکن یہاں دونوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گویا کی کہہ دو چلے گا. گویا کی اس کے درجے کی دوری فی العزم، عظمت میں اس کے درجے کی دوری، کس کے؟ منادہ کے. ان درجۃ المتکلم، متکلم کے درجے سے، بعید دور ہے، مسافت میں. کا مطلب یعنی کہ ہے تو قریب ہی لیکن ایسا لگتا ہے کہ متکلم جہاں سے بات کر رہا ہے عظمت میں اس سے گویا کہ جیسے مسافت میں آدمی دور ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی مسافت میں دور ہے نا، بہت دور ہے. اس انداز سے زور سے جو حرف ندا بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کر دیتا ہے نا. جیسے قول ہے ایا مولایا، اے میرے آقا، وانت معہ، جبکہ تم ان کے ساتھ ہی موجود ہو. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی جیسے عظمت کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے. اے حضور، یا حضور، اس طرح کہتے ہو نا، تو ایا مولایا کہہ دیا. اچھا، او اشارتاً الی انحطاط درجتہ، وہ تو عظمت کے لیے تھا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انحطاط درجہ کے لیے، مرتبہ گھٹانے کے لیے کبھی ہوتا ہے نا. کا قولک ایا ھذا لمن معک، ایک شخص تمہارے ساتھ ہے، کہتے ہو اے یا اے، اس طرح بول لیتے اے کیا کر رہے ہو، تو کہ یہ ایک حقارت ہوئی، مرتبہ گھٹانا ہوا. ایا ھذا. و اشارتاً الی ان السامع غافل، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامع ہے، سامنے موجود لیکن وہ غفلت میں ہے نا، تو اس کو زور سے آواز دے کے کہتے ہیں، حالانکہ قریب ہے پھر آواز سے کام چل جائے گا لیکن وہ غافل ہے. پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو دھیرے سے، ہے نا. یہ پڑھ رہے ہو، کہیں اور دماغ ہے تمہارا، تو دماغ کو پھر واپس لانے کے لیے آدمی زور سے کہتا ہے. دیکھو یہی. و اشارتاً الی ان السامع، اور اس بات کی طرف اشارہ کہ سامع غافل ہو، لنحو نوم اور ذہول، جیسے سونا یا کوئی ذہنی پریشانی ہے تو آدمی غافل ہو گیا ہے نا. سبق ہو رہا ہے یہاں پہ
اور دماغ بازار میں ہے نا، یا سو رہا ہے آدمی، تو ایسے موقع سے جبکہ قریب موجود ہے لیکن بعید والا اشارہ استعمال کرتے ہیں، اے حامد، زور سے بولتے ہیں، اتنے میں وہ سنبھل جاتا ہے۔ دیکھو، کانو غیر حاضر فی المجلس، گویا کہ وہ مجلس سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ کا قول کا للساہی، جیسے تمہارا قول ساہی کے لیے، سہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ساہی بھولنے والا ہے نا۔ ایا فلاں، اے فلاں، اتنا کہنے سے سو رات جاگ جاتا ہے، کہیں اور گیا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے، وقت تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلی لمعان اخر تفهم من القرائن، اور کبھی کبھی ندا کے الفاظ اپنے معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ قرائن سے سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیے دوسرے معنی میں کیسے نکلے، کل اغرا، کبھی اغرا کے معنی کے لیے ہوتا ہے، اغرا کا معنی ہوتا ہے للکارنا، کسی کو ابھارنا، ہے نا۔ ایک آدمی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو دوسرا آدمی اس کو ابھارتا ہے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، ہے نا، تو کیسے کرتا ہے؟ بہت سی باتیں اس کو پتہ سکھاتا ہے۔ تو ایسے موقع سے یا مظلوم آدمی کہتا ہے نا، تو یا مظلوم جو کہا تو یہ ندا کے لیے نہیں ہوا، پکارنے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اس کو ابھارنے کے لیے ہوا، یعنی تم مظلوم ہو، تمہیں ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھو نہ، قولک لمن اقبل یتظلم یا مظلوم، اس شخص کے لیے جو مظلومیت کا حال بیان کرے، ہے نا، یتظلم مظلومیت کا حال بیان کرنا، اس کے لیے کہنا یا مظلوم، اپنا حال بیان کر رہا ہے، کسی کو سنا رہا ہے، تو ایسے موقع سے آدمی کے زبان سے بیختہ نکل جاتا ہے، ہائے مظلوم کہتے ہو نا اردو میں، ہائے مظلوم کہتے ہو، وہی یا مظلوم عربی میں۔ والزجر، اور کبھی زجر کے لیے ہوتا ہے، زجر کے معنی ہوتا ہے جھڑکنا، ڈانٹنا، زجر و توبیخ بولتے ہیں اردو میں۔ دیکھیے اس کی مثال شعر میں دے رہے ہیں، افوادی متل متاب علما تصحو والشیب فوق راسی علما۔ افوادی، فواد، افوادی، اے میرے دل، فواد کے معنی دل، اے میرے دل، متل متاب، متا کے معنی نہیں معلوم کب، اور متاب کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، تو معنی کیا ہوا، اے فوادی متل متاب، اے میرے دل، کب توبہ کرنا ہے، یعنی توبہ کا وقت کب آئے گا۔ علما تصحو، اس سے تعلق ہے، یہ لما داخل ہے تصحو پر، ہے نا، اور لما کی وجہ سے میں واو تھا، صحا یصحو کے معنی ہوتا ہے ہوش میں آنا، ہے نا، تو تصحو تھا یہ، اور لما کی وجہ سے واو گر گیا۔ علما تصحو، تو تم کب ہوش میں آؤ گے، اے میرے دل، تمہیں کب توبہ کرنا ہے، کب ہوش میں آؤ گے۔ والشیب فوق راسی، اور ایک اور علما آ رہا ہے نا، یہ تو اے اور لما الگ الگ تھا، ہے نا، اور اس میں علما پورا ایک ہے نا۔ علما کے معنی ہوتا ہے اترنا، علما یلم کے معنی اترنا۔ اب دیکھیے، والشیب فوق راسی، اور بڑھاپا میرے سر پر، علما اتر چکا ہے، اتر گیا ہے، تو علما ہے یہ، ہے نا، میم پر زبر، لیکن یہاں پر الف کے ساتھ ہے نا، وزن شعری نہیں، یہاں پر الف اشباع کا کہتے ہیں،
ہے نا. اصل تو علمہ ہے، لیکن اشباع کا الف وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی شعر پڑھتا ہے تو آخر میں کھینچتا بھی ہے نا، تو اسے کھینچنے کو اشباع بولتے ہیں. تو یہاں پر الف اشباع کا ہوا. تب ترجمہ دیکھو پھر سے. افوادی متل متاب علما تصحو والشیب فوق راسی علما، اے میرے دل تمہیں کب توبہ کا موقع ملے گا، ہے نا، تم کب توبہ کرو گے. لفظی معنی کا ہوگا تمہیں کب توبہ کرنا ہے نا. علما تصحو، کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے، یہ لفظی معنی ہوا. کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے، یعنی ہوش میں آ جاؤ. والشیب فوق راسی علما، جب کہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا ہے. اس میں دکھانا کیا ہے؟ یہ زجر کی مثال ہے. اس میں کہاں کون سی جگہ ہے جو ان کو دکھانا مقصود ہے؟ حرف ندا کہاں ہے؟ افوادی، اے میرے دل. اپنے دل کو مخاطب کیا ہے نا، تو پکارنے کے لیے نہیں بلکہ کس کام کے لیے؟ زجر اور توبیخ کے لیے. تم بوڑھے ہو چکے ہو، کب توبہ کرو گے، ہے نا. اب تو توبہ کر لو، اب جو کچھ کیا ہے. تو یہ گویا کہ ابھارنے، یہ جھڑکنے اور توبیخ، ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے ہوا. اب دیکھیے التحیر و تزجر، اور کبھی تحیر اور تزجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تحیر کے معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈال دینا، اور تزجر کے معنی پریشانی. تو حیرت و پریشانی کے لیے کبھی حرف ندا کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال دیکھیے، ایا منازل سلما این سلما کے، اے سلما کی منزلوں، یہ منزل این سلما کی، تمہاری سلما کہاں ہے؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ پہلے عرب میں لوگ کیسے رہتے تھے؟ گھر تو بہت کم تھے، زیادہ تر عرب کے لوگ خانہ بدوش تھے. خیمہ لگا لیا، کہیں پانی دیکھا لگا لیا خیمہ، اور وہاں پڑے رہے. وہیں پورا خاندان آباد رہتا تھا، پورا قبیلہ رہتا تھا. پانی ختم ہو گیا، اپنا سر پہ اٹھایا، لے کے کہیں اور چلے گئے. خانہ بدوش کا معنی کیا ہوا؟ گھر کندھے پر، ہے نا، ان کا گھر کندھے پر رہتا تھا. تو یہ شاعر کبھی گزرا ادھر سے جہاں اس کی محبوبہ رہتی تھی. اب اس گھر سے اب مخاطب ہو رہا ہے، اس جگہ سے. ایا منازل سلما، سلما یہ اس کا نام نہیں ہے نا. سلما عرب میں، عرب کی شاعری میں لفظ سلما یہ محبوبہ کے لیے استعمال ہوتا تھا. نام کچھ بھی اس کا ہو، لیکن سلما، ہے نا. جیسے آج لیلا یہاں پر ہے، کسی کو لیلا کہہ دو، اس کا نام لیلا تو ہوتا نہیں، لیکن محبوبہ ہے تو لیلا ہے نا. ویسے وہاں سلما. ایا منازل سلما، اے سلما کے گھروں، تمہاری سلما کہاں ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ یہاں پہ ایا جو استعمال ہوا ہے یہ کس لیے؟ اب وہاں جا کے پریشان ہو رہا ہے، کہاں چلی گئی. حیرت بھرے یہی تو تھی، رہتی تھی، کہاں گئی. و یکسر ھذا فی نداء الاطلال والمقایا ونحوها، کہہ رہے ہیں کہ یہ عام طور سے ایا ندا میں اطلال کے معنی ہوتا ہے، تلل کے معنی ٹیلا، اس کی جمع اطلال، اور مطایا سواریاں. تو یہ عموماً ٹیلوں اور سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اور دوسری جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے اسی لیے ہوتا ہے. والتحسر والتوجہ، تحسر کے معنی حسرت، اور توجہ کے معنی، وجہ کے معنی درد، ہے نا. تو حسرت اور درد بیان کرنے کے لیے کبھی حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے.
ایا قبر مان کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا. یہ مان ایک شخص کا نام ہے نا. اے مان کی قبر، کیف واریت جودہ، واریت یہ مفعلت سے ہے چھپانا، چھپا لیا. واریت تو نے چھپا لیا ہے نا. اے مان کی قبر، تو نے کیسے چھپا لیا جودہ، اس کی سخاوت کو. مان کی سخاوت کو تو نے کیسے چھپا لیا؟ بھائی قبر ہے، اس کے اندر ہے وہ، تو یہ قبر کو مخاطب کر رہا ہے. اے مان کی قبر، تو نے مان کے جود کو، مان کی سخاوت کو کیسے چھپا لیا؟ وقت کان منہ البر والبحر مترعا. اترع یترع، اترع کے معنی ہوتا ہے بھرنا، آباد ہونا ہے نا. وقت کان منہ، جبکہ اس سے، منہ میں ہا کی ضمیر جود کی طرف ہے نا. ہاں یعنی جود کی، اس کی سخاوت سے ہے نا، جود کی سخاوت سے بحر اور بحر مترع بھرے ہوئے ہیں ہے نا. اتنا سخی آدمی ہے، تو نے اس کو اپنے من و مٹی میں چھپا لیا. تو یہاں پر آیا جو استعمال ہے یہ حسرت اور درد کے اظہار کے لیے ہے نا. والتذکر، اور کبھی کبھی تذکر کے لیے ہوتا ہے. تذکر کے معنی ہوتا ہے پرانی یادوں، چیزوں کو یاد کرنا ہے نا. چلو تو پرانی چیزیں کبھی کبھی لوگ تازہ کرتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہی چیز یہاں بھی ہے. ایا منزل سلمہ سلام علیکم. ہاں اب وہاں جا کے سلام بھیج رہا ہے اس کے گھروں پہ. اس کو تو پایا نہیں، گھر ہی سے ہی. وہ گھر بھی کیا تھا، وہ جگہ دی خیمہ تو چلا گیا تھا وہاں سے ہے نا. ایا منزل سلمہ سلام علیکم، اے سلمہ کے دونوں گھروں، تم دونوں پر سلام ہو ہے نا. حل الازمن اللاتی مزینہ رواجع. ازمن زمانہ کی جمع ہے نا، لاتی مزینہ گزرنے والا، مزہ یمزی. کیا وہ زمانے جو گزر گئے، حل الازمن اللاتی مغزینہ، کیا وہ زمانے جو گزر گئے، رواجع پھر واپس آئیں گے. رجا کے اپنا رواج ہے نا. جو ہم دونوں یہاں رہتے تھے، تو اب تو زمانہ گیا، پتہ نہیں تم کہاں ہو ہے نا. تو کیا وہ زمانہ پھر واپس آئے گا؟ بہرحال مطلب جو بھی ہو، تو یہاں پر پرانی یادوں کو تازہ کرنا مقصود ہے نا، آیا کے ذریعے سے. یہ تو آپ کا سبق ہو گیا. اب آگے دیکھے کہہ رہے ہیں غیر طلبی یکون بالتعجب والقسم. اور غیر طلبی پیچھے پڑھا تھا نا، طلبی غیر طلبی، تو طلبی کی بحث تو کر لی. اب غیر طلبی کو بتا رہے ہیں کہ غیر طلبی یہ تعجب، قسم اور صیغ عقوس سے ہوتی ہے. یہ تعجب کیا چیز ہے؟ افعال تعجب کون کون ہے؟ سب بھول گئے. اچھا، اور قسم صیغ العقود آگے تو لکھا ہے کبے تو و اشترے تو، یہ عقود ہے. عقود کے معنی ایک دوسرے معاملہ طے کرنا. ہاں بے کہہ لو، بے کچھ بھی معاملہ طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بے تو اشترے تو کہتے ہو، ہاں یہ تو خیر بے ہو گئی. اور نہ کہہ تو جب کہتے ہو، ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کیا، تو کیا کہتا ہے قبیل تو یہ بھی عقود ہے. ہاں عقد نکاح ہے نا. اچھا، ما احسن ہو احسن بھیجے کیا چیز ہے؟
ہے فعل مد و ضم دونوں ہے، یہ فعل مد ہے. اچھا بہرحال فعل مد و ضم میں نعم اور بیس ہے نا. افعال مقاربہ وغیرہ بھی اس میں آئے گا ہے نا، عصا قادہ قربہ و شکا وغیرہ، یہ سب دیکھ لینا جا کے. چلو ہاں وَيَكُونُ بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی یعنی وہی افعال ملزم وغیرہ سے بھی یہ ہوتا ہے. وہ انواع الانشاء غیر طلبی، اور انشاء غیر طلبی کی قسمیں. انواع الانشاء غیر طلبی، غیر انشاء غیر طلبی کی قسمیں لیست من مباحث علم المعانی، علم معانی کی مباحث میں شامل نہیں ہیں ہے نا، ان مباحث میں شامل نہیں ہے. فلذا ضربنا صفحا عنا، لہذا ہم نے اسے صفحے سے مار دیا. یہ نہیں ہوا ہے، کیا مطلب صفحے سے مار دیا؟ اس کا ذکر نہیں کیا ہے نا. چلو اب آگے بعد میں دیکھنا.